اللہ کریم نے اس امت پر بہت سارے احسانات فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک، فرمایا یہ قرآن ایک کتاب ہے مبارکن جو بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے اے محبوب علیہ السلام آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، یہ کتاب بڑی مبارک ہے۔ اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور کئی مقامات پہ بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک مصدق لما بین یدیہ، ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب برکت والی ہے اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے اے محبوب علیہ السلام آپ کی طرف اتاری ہے، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، اور اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بڑی برکت والی کتاب ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب لطائف الاشارات کے اندر لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ مبارکن کا معنی ہے ای کثیر النفع، یعنی قرآن مجید مبارک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بڑا فائدہ دینے والا ہے، قرآن مجید بڑا نفع دینے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور حشر میں بھی نفع دے گا۔ دنیا میں قرآن مجید دو طرح کا نفع دیتا ہے، دو طرح کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ دیتا ہے کہ قرآن مجید بندے کی جسمانی بیماریاں دور کرتا ہے، بندے کے جسم میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، قرآن مجید اس کو دور کرتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے، فرمایا کہ یہ شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا ہے۔ قرآن مجید جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، اور اگر کسی آدمی کا دل بیمار ہو جائے، روحانی طور پہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، تو قرآن مجید اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور تمہارے دلوں کے لیے شفا آ گئی۔ تو قرآن مجید جسمانی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، یہ دنیا میں فائدہ ہے قرآن پاک کا۔ اور حشر والے دن قرآن مجید کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، فرمایا اے لوگو قرآن پڑھا کرو، اے لوگو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن مجید بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر اور بہت بڑا فائدہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ یہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں، کون سا ایسا عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر لے۔ مومن کی یہ تلاش رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے کامل ولی گزرے ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رب کریم،
ایک سوال کا جواب عطا فرما دے، وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں، میں سب سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، تو یا اللہ یہ ارشاد فرما دے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے کہ اگر میں وہ کروں تو میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن سمجھ آتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں، تو یا اللہ کون سا بندہ تیرے قریب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ چاہے قرآن سمجھ آئے یا نہ آئے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ قرآن مجید بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنا قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدۂ دشوار کا حل ہے، قرآن تو گنجینہ ہے اشر و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ قرآن مجید کی اپنے اندر قدر اور اہمیت پیدا کرنی چاہیے، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، صرف اس کو محدود وقت کے لیے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ روزانہ کی روٹین میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اپنے دل کا تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی برکت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔